بسم اللہ الرحمن الرحیم الجل یا بقیت اللہ فی الارض اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جائیں جنہیں ان سے قبل کتاب عطا ہوئی اور ان پر ایک عرصہ دراز گزر گیا تو ان کے دل قساوت کے شکار ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگ فسق میں مبتلا ہو گئے۔ تم یہ اچھی طرح جان لو اللہ یقیناً زمین کو موت کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ بس ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں فرما دی ہیں، شاید تم عقل سے کام لو۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آیت کا تعلق کسی زمانے سے نہیں ہے بلکہ یہ صرف زمانہ غیبت کے شیعوں کو تنبیہ و ہدایت کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ فرمایا اے زمانہ غیبت کے مومنین، یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد اطہر کی اس حدیث کا وہ فقرہ ادا کیا جو مولا امیر کائنات علیہ السلام نے جناب کمیل سے فرمایا تھا۔ فرمایا اب ذوالجلال والاکرام اس زمین کو ہمارے لخت جگر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عدل سے حیات نو بخشے گا جبکہ وہ آئمہ زلال کے جور سے مردہ ہو چکی ہوگی۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جملہ آئمہ اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے زمانے میں غیبت کا ذکر بار بار فرمایا تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر غیبت کے لیے تیار کیا جا سکے، لوگوں کو پر امید رکھا جا سکے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دو غیبتیں واقع ہوں گی، ان میں سے پہلی غیبت چھوٹی ہوگی اور دوسری بڑی غیبت ہوگی۔ ان دونوں غیبتوں کا فرق یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی غیبت میں ان کی اقامت گاہ کے بارے میں صرف خاص شیعوں ہی کو علم ہوگا اور غیبت کبریٰ میں اقامت گاہ کا علم خاص موالیوں کے علاوہ کسی کو نہ ہوگا۔ مومنات، اگر موالیہ کی لام پر زیر اور یہ پر جزم مانی جائے یعنی موالی پڑھا جائے تو یہ مولا کی جمع ہوگی، اور اگر مولا کی جمع مانا جائے تو معنی ہوں گے تابع امر، انعام سے نوازا ہوا، یعنی غیبت کبریٰ میں اقامت گاہ سے واقف وہ لوگ ہوں گے جو تابع امر ہوں گے اور شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف انہیں انعاماً اپنی اقامت گاہ سے آگاہ فرمائیں گے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں، اگر ملتا ہے تو انعام ہی ہوتا ہے۔ اگر موالیہ کی لام پر زبر کے ساتھ ہو یعنی موالہ پڑھا جائے تو میلاہ کی جمع ہے یعنی بچے کے ہجر میں تڑپتی ماں۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو پھر یہ تشرف اس شخص کو حاصل ہوگا جو غیبت پر اس فراق و ہجر کی ماری ماں کی طرح تڑپ رہا ہوگا کہ جس کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے، یعنی غیبت صغریٰ میں زیارت کرنے والوں کی تعداد مقرر تھی، مگر غیبت کبریٰ میں تعداد کی کوئی شرط نہیں مگر استعداد کی شرط ہے۔ غیبت کبریٰ کے بارے میں متعدد احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بہت طولانی ہوگی، اتنی طویل ہوگی کہ لوگوں کے دلوں پر قساوت قلبی غالب آ جائے گی اور کوئی دین حق پر باقی نہ رہے گا مگر وہ کہ جن کے دلوں میں مالک ایمان لکھ دے گا اور روح القدس اس کی تائید فرمائے گا۔ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے غیبت سے لوگوں کو مانوس کرنا بہت پہلے سے شروع فرما دیا تھا اور بار بار فرمایا کہ اللہ اپنی حجت کی غیبت کو بدترین لوگوں پر واقع کرتا ہے۔ مومنات، غیبت کی بنیاد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی۔ انہوں نے ہدایت عام کا سلسلہ بند فرما دیا تھا اور وہ بہت کم وقت کے لیے گھر سے باہر تشریف لاتے تھے اور انہوں نے اپنے مخصوص اصحاب کے علاوہ عام لوگوں سے ملنا ترک فرما دیا تھا۔ بعض اوقات تو اصحاب خاص کو بھی کافی انتظار کے بعد زیارت نصیب ہوتی۔ 3 رجب سن 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام دارالبقاء کی طرف منتقل ہو گئے۔ ان کے بعد 6 سال 7 ماہ اور 5 دن امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند ولایت کو زینت بخشی۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے ملنا اور بھی کم کر دیا تھا اور اصحاب سے بھی اکثر و بیشتر پس پردہ رہتے ہوئے کلام فرماتے تھے۔ اب یہاں خود سوچیں کہ جب خواص سے اس طرح ملتے تو عام شیعوں سے کس طرح ملتے ہوں گے۔ اکثر کتب نے یہی لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام لوگوں سے کم ملتے تھے اور جو ملنے آتا تھا اس سے بھی پس پردہ رہتے ہوئے گفتگو فرماتے، گویا لوگوں کو غیبت سے مانوس کیا جا رہا تھا۔ 7 ربیع الاول 260 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 8 ربیع الاول کو وہ دار بقائے الہی کو رخصت ہوئے۔ یہاں سے زمانہ غیبت صغریٰ شروع ہو گیا۔
سن 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری 3 یا 10 شوال تک یعنی 69 سال بروایت دیگر 73 سال غیبت صغریٰ رہی۔ اس دور میں شیعہ عوام مکمل طور پر اپنے امام سے منقطع ہو گئی۔ اس دور میں 4 وکلاء ہوئے، یعنی یہ عوام اور امام کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ تھے۔ جب 12ویں تاجدار ولایت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے غیبت کبریٰ اختیار فرمائی تو مومنین بہت پر امید تھے، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی تھی کہ جب تمہارے شہنشاہ معظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دار ظالمین سے غیبت اختیار فرمائیں تو فرج و کشائش کی توقع رکھنا۔ اس وجہ سے وہ اور زیادہ پر امید ہو گئے کہ یہ زمانہ زیادہ طویل نہ ہوگا اور اب خروج قریب ہے۔ ان کی امیدیں گویا پھر سے جوان ہو گئیں، نئی نئی بات تھی، جوش و جذبہ جوان ہو گیا تو مومنین میں جذبات کی ایک نئی لہر موجزن ہو گئی۔ دن رات یہی خیال رہتا تھا کہ بس اب کوئی دیر نہیں، خروج کا اعلان ہوا ہی چاہتا ہے۔ مومنات وقت وہ جلاد ہے جو جملہ کیفیات کو اپنی طوالت کی تیغ سے بے دریغ قتل کرتا رہتا ہے اور سارے جذبوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتا ہے۔ اول چند برسوں میں لوگ مل بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے، مگر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگا اور پھر ایک ایک کر کے امید کے دیے بجھتے چلے گئے۔ محبت اور امنگوں پر ناامیدی کی سیاہی جمنے لگی، دہکتے جذبات پر افسردگی کی راکھ تہ در تہ جمنے لگی۔ مایوسی کی خزاں نے خوشگوار مستقبل کے خوشنما پھولوں کو مرجھا دیا اور مومنین ایک ایک کر کے غفلت کا لحاف اوڑھ کر سوتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ سارے لوگ بھول گئے کہ ہمارا بھی کوئی امام تھا۔ منتظرین کی ایک نسل انتظار کرتے کرتے دنیا سے گزر گئی اور اگرچہ انہوں نے آنے والی نسل کو اپنے مکمل جذبات و احساسات وراثت میں منتقل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر زیادہ حصہ وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ البتہ یہ ایک بہترین رسم بھی چھوڑی کہ اپنا مال خمس اور حسب توفیق تحائف وہ اپنے پسماندگان میں سے جس کو امین سمجھتے اس کے حوالے کر جاتے تھے کہ اگر تمہاری زندگی میں ہمارے مولا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں تو انہیں ہماری طرف سے یہ مال اور تحائف پیش کرنا۔ اور اس طرح 1-2 نسلیں اور گزر گئیں، پھر کیا ہوا؟ پھر پوری دنیا کو جہالت کی سیاہ رات نے اپنے مکروہ جبڑوں میں دبوچ لیا اور غفلت کے کالے ناگ نے اہل ایمان کی مودت کی جملہ سچائیوں کو نگل لیا۔ محبت کی لطیف شبنم تمازت وقت سے بھاپ بن کر اڑ گئی، مودت کی شمعیں پگھل کر جم گئیں، انتظار کے محل کھنڈرات میں بدل گئے، پر امیدیاں بوسیدہ قبروں کی شکل میں بھرنے لگیں اور پھر انسان سب کچھ بھول گیا۔ جن مومنین نے امانتیں چھوڑی تھیں وہ امین خائن بن کر کھا گئے اور مال امام علیہ السلام مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیا گیا، اور آئندہ آنے والوں نے تو خمس کا تصور ہی ختم کر دیا۔ بہت سارے علمی مراکز قائم ہو گئے، مگر افسوس کہ والی زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر کسی نے نہ کیا، ان کے حقوق و فرائض کسی نے بیان نہ کیے۔ علماء کرام اس درجے غافل رہے کہ خود مظلوم کائنات کو فرمانا پڑا کہ ہمارے بارے میں کوئی کتاب تو لکھیں، تب کہیں جا کر چند کتابیں لکھی گئیں۔ یہ جو چند کتابیں موجود ہیں سرکار زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرمودات کے بعد لکھی گئی ہیں، مثلاً اکمال الدین، غیبت توسی، غیبت نعمانی، الارشاد، نجم الثاقب، دارالسلام عراقی سے لے کر مکیال المکارم موسوی تک اکثر کتب غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے حکم فرما کر لکھوائی ہیں۔ 7-8 کتب غیبت خود ائمہ ہدی صلوات اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے زمانے میں لکھوائی تھیں، جو شہنشاہ زمانہ کے ظہور جلال سے بھی پہلے لکھوائی گئی تھیں، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم فرمایا اور انہوں نے کتاب غیبت لکھی۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام، مولا امام علی نقی علیہ السلام، شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کا دور شروع ہوا تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جذبات سرد ہوتے گئے، انسان مالک فراموشی کے دلدل میں دھنستا چلا گیا، پھر زمانہ گزرتا گیا اور ذہنوں پر مایوسی کی سیاہی بڑھتی گئی۔ ہر آدمی کو یہ یقین ہونے لگا کہ ابھی خروج میں خدا نہ کرے بہت دیر ہے یا وہ بہت زیادہ دور ہے۔ اس لمبی امید نے دنیا کی رنگینیوں میں انسان کو غرق کر دیا اور اسے یاد تک نہ رہا کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہوا ہے یا اس کے کوئی آقا اس سے جدا بھی ہوئے ہیں۔
کسی ماں کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا پردیس چلا جاتا ہے تو وہ ہر لمحہ تڑپتی ہے اور اس کی زندگی تڑپتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور یہاں بھی اگر کوئی تڑپا تو پاک ماں کا دل تھا اور صرف ماں کی ممتا ہی تڑپتی رہی اور باقی سب بھول گئے۔ مومنات، آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ غیبت کبریٰ میں کسی کو زیارت نہیں ہو سکتی، حالانکہ فرمان یہ ہے کہ غیبت صرف ظالمین سے ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ ہمارے آخری لقط جگر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک غیبت بہت طویل ہوگی۔ گویا ہم ان کے شیعوں کو اس طرح بھاگتا ہوا دیکھ رہے ہیں جیسے ڈری ہوئی بکریاں اپنے چرواہے کی تلاش میں بھاگتی ہیں مگر وہ انہیں نہیں پا سکتی۔ ہاں، وہ لوگ پا لیں گے جو ان کے دین پر ثابت قدم رہیں گے اور جن کے دل قساوت کا شکار نہ ہوں گے۔ ہاں ہاں، وہی لوگ قیام خروج کے وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلکہ ہمارے درجے پر فائز ہوں گے۔ مومنات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو دور سمجھتا ہے اس کی امید رکھنے کی بجائے اس سے نا امیدی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ مثلاً جو آدمی خروج کو دور سمجھتا ہے وہ اس سے نا امید زیادہ اور پر امید کم ہوگا، اور نا امیدی کے بیچ سے قساوت قلبی کی شاخ نکلتی ہے اور وہ چند دنوں میں مکمل درخت بن جاتی ہے، اور اس شاخ پر بد کرداری کا بدبودار پھول لگ جاتا ہے، اور بد کرداری کا پھل انسانی نفس کو بہت میٹھا لگتا ہے۔ اس کی لذت میں کھو کر انسان چند چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لذت مناجات چلی جاتی ہے، تزکیات نفس کا شوق ختم ہو جاتا ہے، عبرت کا حصول ختم ہو جاتا ہے، اعمال خیر کی طرف توجہ نہیں رہتی، انسان کے اندر حیوانی اور جنسی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پھر انسان کا خدا خواہش نفس بن جاتی ہے۔ اس مرض کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہر صبح اور ہر شام منتظر رہو۔ فرمایا، اس قسم کی حیرت و ضلالت میں وہی شخص نجات پائے گا جو اس طرح دعا کرے گا جس طرح ایک ڈوبتا ہوا شخص دعا کرتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ خالق سارے مومنین کو اس حیرت و ضلالت سے نکالے، اپنے حبیب دوراں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے واصل فرمائے۔